وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الطاهرين صلوات أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صلوات پروردگار عالم آپ کی عبادت عظمیٰ کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ پروگرام میں کبھی
الہی موانع کی وجہ سے امتحان ہوتا ہے اور کبھی انسانی مشکلات کی وجہ سے امتحان ہے۔ تو آج کی مجلس میں فیسلٹیز اور سہولیات میسر نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک ہے تو امتحان ہی، اور اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک بات ہدیہ کر دیتا ہوں، مجلس اعضاء میں تشریف فرما ہیں، اس دائرہ میں جو بیٹھ جائے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجلس اعضاء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر معظم ہے، محترم ہے، اور اس قدر معزز ہے، اس قدر بابرکت ہے، مبارک ہے، باعزت ہے۔ انتہائی توجہ فرمائیے گا کہ شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ روایات سے اخذ شدہ اور لیا گیا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ بھی مجلس اعضاء امام حسین میں بیٹھتا ہے اور یہ سرزمین پر تشریف فرما ہوتا ہے، یہ زمین مجلس اعضاء امام حسین ہونے سے پہلے عام زمین ہوتی ہے، لیکن جب مجلس اعضاء امام حسین بن جاتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں، جب مجلس امام حسین بپا ہو جاتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں انہو عرفہ، یہ عام زمین نہیں رہتی، میدان عرفات بن جاتا ہے۔ تو میدان عرفات میں گرمی بھی ہوتی ہے، جو مکے میں عمرہ اور حج کر کے آئے ہو وہاں پر بھی گرمی ہوتی ہے، یہاں گرمی ہے، باقی ماحول تو وہ ہے نہیں، لیکن یہ شان ہے اس شان والے کی جو اپنے ذکر کو، اللہ اپنے حسین کے ذکر کو اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے وَأَنَّهُ مَشْعَرُ الْحَرَامِ، یہ فقط عرفات ہی نہیں، یہ مشعر الحرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ حَتِيمٌ ہے، یہ منزل، یہ مجلس اعضاء اس قدر بلند ہو جاتی ہے، اس قدر عالی ہو جاتی ہے، اس قدر متعالی ہو جاتی ہے کہ مقام حتیم کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ تو حتیم کسے کہتے ہیں؟ کعبہ کے کنارہ کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم کو کہتے ہیں، حضرت کعبہ کے ساتھ ملی ہوئی دیوار کو کہتے ہیں، جو معنی بھی، جو ترجمہ بھی آپ کر لیں، بہرحال کعبہ کے نزدیک کا مقام ہے جس کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اے میرے مولا حسین، تیری عزت پہ قربان جاؤں، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے آپ کی مجلس کو کہ جب یہ مجلس اعضاء ہوتی ہے، یہ زمین عام زمین ہوتی ہے، جب میرے مولا کی مجلس ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے، ہزاروں میل دور رہ کر بھی مقام حتیم بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کعبہ کے کنارہ پہ سمجھیں، اپنے آپ کو میدان عرفات پہ سمجھیں، اپنے آپ کو مشعر الحرام میں سمجھیں، یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، خیالاتی بات نہیں ہے، یہ جب معصوم نے فرمایا ہے تو وہ ایسا ہی ہے، یہ زمین ایسی ہی بن جاتی ہے کہ جو بھی یہاں پر بیٹھ رہا ہے میدان عرفات میں بیٹھنے کا ثواب لے رہا ہے۔ اور کمال کر دیا، ارشاد فرمایا فقط یہی نہیں، یہ مجلس اعضاء اس قدر عظیم ہو جاتی ہے وَأَنَّهُ مَطَافٌ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، جو مجلس اعضاء امام حسین علیہ السلام میں آ جاتا ہے اسے کعبہ کے طواف کا ثواب ملنے لگ جاتا ہے۔ یہ مومن اس قدر عظیم چلا جاتا ہے، یہ آپ کی اور میری کوئی بات نہیں ہے، یہ شان ہے اسی سید الشہداء کی کہ جس نے سب کچھ دے کر اللہ کا سب کچھ بچا لیا ہے، اللہ کا دین بھی بچا لیا، اسلام بھی بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، احکام کو بچا لیا، دین کے اصول کو بچا لیا، دین کے فروع کو بچا لیا، عبادتوں کو بچا لیا۔ تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ مومن بیٹھا رہتا ہے، وہاں کعبہ کے طواف کے لیے ایک چکر تو لگانا پڑتا ہے، لیکن سید الشہداء کے ذکر میں اگر خلوص سے بیٹھا بھی رہے طواف کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دل کا ماحول کوئی شاداب ہوا ہے؟ تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جتنی دیر بیٹھیں گے یہ ثواب ملتا رہے گا نا۔ اب جس کو شک ہو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس سے تو ہم کچھ نہیں عرض کر سکتے، لیکن اگر جس کا یقین ہے میری خیال میں جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں۔ یہ بات میں نے کی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، گرمی ضرور ہے، ماحول اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال بات بڑی مناسب ہے۔
توجہ نہیں فرمائی. بات انتہائی مناسب ہے. میرے محترم سامعین نے کل کی مجلس میں سماعت فرمایا کہ توحید کا معنی کیا ہے. میرے محترم سامعین نے سماعت فرمایا کہ ایک کا معنی کیا ہے. میرے عظیم سننے والوں نے سماعت فرمایا اللہ ایک تو ہے. کس معنی میں ایک ہے؟ اللہ کو ایک تو ماننا ہے لیکن ایسا ایک نہیں ماننا جیسا ایک ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں. ایسا ایک نہیں ماننا جیسے مخلوق ایک ہوتی ہے, بندہ ایک ہوتا ہے, ممکنات میں سے کچھ ایک ہوتی ہے, بلکہ وہ ایک ایسا ہے. توجہ فرمائیے گا, میں کل کا خلاصہ 1 منٹ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. وہ ایک ہے, ایسا ایک ہے جو گنتی والا ایک نہیں ہے. توجہ ہے, وہ ایک ہے لیکن وہ ایسا ایک ہے اس ایک کے لیے حد نہیں ہے. گنتی والے ایک میں حد ہوتی ہے, وہ محدود ہوتا ہے, وہ محدود کے لیے ہوتا ہے. خداوند متعال ایک ہے لیکن اس ایک کی کوئی شبیہ نہیں ہے, اس ایک کی کوئی حد نہیں ہے, اس ایک کی کوئی اس ایک سے کوئی شباہت رکھنے والا نہیں ہے. اور وہ ایک ہے, ایسا ایک ہے, نہ محدود ہے. بڑی توجہ فرمانا, نہ گنتی میں آتا ہے, الٹا گنتی کو وجود دیتا ہے, عدد کو وجود دیتا ہے. اور دیکھو 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 مخلوق کیا ہوگی. بڑا لطف آئے گا آپ کو, اسی گرمی میں لطف آئے گا. مخلوق کیا ہوتی ہے؟ خالق کے بعد ہوتی ہے, اور مخلوق خالق, اور خالق کیا ہے؟ مخلوق سے پہلے ہوتا ہے. تو عدد اگر مخلوق ہے کہ مخلوق ہے تو ماننا پڑے گا. تو اللہ تو اس وقت بھی ایک تھا جب عدد نہیں تھا. اب آپ نے توجہ فرما دی ہے نا. بس وہ ایسا ایک ہے, اس کو عدد کی احتیاج نہیں ہے. وہ عدد, اور وہ ایسا ایک ہے جو جنس والا ایک نہیں, وہ نوع والا ایک نہیں, ایسا ایک نہیں ہے کہ اس کی کوئی شبیہ بنا دی جائے, بلکہ وہ کیسا ایک ہے؟ وہ احدی المعنی ہے. ایسا ایک ہے جس کا جزو بھی نہیں ہے. بہت سارے ایک ہیں, ہماری اجزاء ہے, ہمارا جزو ہوتا ہے. وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی جزو نہیں ہے. اسی کو فرمایا توحید اللہ کو اس طرح ایک ماننے کا نام ہے. اللہ کو اس طرح ایک ماننے کا نام توحید ہے, فقط جاننے کا نام نہیں. اب گرمی میں اس جاننے اور ماننے کے چکر میں پڑتا نہیں ہوں. خود سوچنا, کل مجھے بتانا جاننے اور ماننے میں کیا فرق ہے. اللہ کو ایک جاننا اور بات ہے, ایک ماننا اور بات ہے. توحید اس کو ایک ماننا ہے, نہ فقط جاننا. جاننا علم ہے, علم ماننے کے لیے علم ضروری ہے. لیکن بہت سارے ہیں جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, بات پہنچی ہے آپ تک, بات پہنچی ہے. جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ بت پرست جانتے تھے اللہ ایک ہے, پھر بھی مانتے نہیں تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ سماعت فرما لیں. شیطان میں بھی اور فرشتوں میں یہی فرق تھا. کتنے پہنچے ہو یار؟ میں تو اب کیا کروں, ہاتھ نہ اٹھاؤ صحیح, آج بولنے کا ٹائم ہے. وہ آخر پر بیٹھے ہوئے میرے پیارو, جو ستون کے ساتھ لگے بیٹھے ہو, آج ہاتھ فقط نہیں, ساتھ بولو بھی صحیح تاکہ پتہ چلے. توجہ کریں, فرشتے اور ابلیس میں یہی فرق ہے. دونوں جانتے تھے, فرشتہ مانتا تھا, ابلیس مانتا نہیں تھا. اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں. اللہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے ملائکہ اس آدم کو سجدہ کرو. فاسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے بھی سوال کیا, شیطان نے اعتراض کیا, اللہ نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد جب وہ جان گئے نا فرشتے کہ حضرت آدم میں علم الاسماء ہے, جب ان کو علم ہوا کہ آدم میں علم الاسماء ہے, تو وہ اللہ کے جانشین کو جھک گئے. انہوں نے اللہ کے جانشین کو مان لیا کہ اللہ یہ آدم تیرا خلیفہ ہے. لیکن جب ابلیس نے جان بھی لیا کہ حضرت آدم میں علم الاسماء ہے, یہ جاننے کے باوجود اسے اللہ کا جانشین نہیں مانا. تو پس علم کے بعد, جاننے کے بعد جو مان گئے فرشتے وہ قیامت تک رحمت اللہ. ابلیس جاننے کے بعد اس کو اللہ کا جانشین نہ مانا, قیامت تک لعنت اللہ. یا
علی یا علی بھی مولا بابا بات بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں بات رہی؟ لہذا کیپٹن صاحب فقط اللہ کو جاننا کافی نہیں ہے، اسے ماننا ضروری ہے۔ جانشین کا جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد اس کا ماننا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں، مانیں گے تو کچھ ہوگا۔ لہذا اللہ نے نہیں فرمایا فقط جاننے والے کامیاب ہیں، فرمایا ماننے والے، یعنی ماننے والا کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لے آئے، ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، فقط جاننا نہیں ہے۔ میں آپ کو منوانے نہیں آیا، جنوانے آیا ہوں، ماننا آپ نے خود ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں آپ کو کیسے عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو جنوایا تھا، فرشتوں کو بھی، ابلیس کو بھی۔ اب ان دونوں کا مقدر جیسا اندر کا تھا، وہ فرشتے مان بھی گئے، وہ نہ مانا۔ یہ ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ، سنا ہوا ہے یہ جملہ، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ نبی ہر بات کے بعد فرمایا کرتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، فقط پہنچانا ہے۔ یعنی پہنچانے کا معنی ہوتا ہے تمہیں علم دینا ہے۔ وہ جنوا دیتے تھے، مانتا وہی تھا جس کی طینت پاک ہوتی تھی، جس کی یہ من پاک ہوتا تھا، وہ جنوا دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے، اور آگے ماننا یہی آپ کا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کل کا خلاصہ بھی بتا دیا، آج کی تمہید بھی پوری ہو گئی۔ آج کی بات کو، گفتگو کو میں شروع کرتا ہوں ذرا مختصر انداز میں، اگر لائٹ آ گئی تو تھوڑی سی ایک دو باتیں آؤ، ورنہ اسی کے اوپر ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی صفات ہمارے اصول دین میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، دوسری اصل کا نام ہے عدل، یعنی اللہ تبارک و تعالی ذو العدل، صاحب عدل ہے، وہ صاحب عدل ہے۔ معنی سن لیں گے، ہیں معنی بتاؤں نا؟ عدل مقابل ہے ظلم کے۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے وہ، اور قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے وَلَيْسَ اللَّهُ ظَلَّامًا لِلْعَبِيدِ، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں فرماتا۔ نہ، خدا کے دائرے میں، خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، عادل ہی عادل ہے۔ تو خدا عادل ہے۔ بس میں معنی عرض کرنا چاہتا ہوں، آرام سے عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ میں کیونکہ معصوم کا فرمان ہے اس کو پڑھتا ہوں اور آپ تک پہنچ جائے گی۔ فرماتے ہیں العدل، توجہ فرمائیے گا، اعطاء الحق لذی الحق، صاحب حق کو حق دینا عدل ہے، صاحب حق کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ! کوئی امکان ہے ملنے کا؟ امکان ہے؟ لطف آ گیا ہے، عادل کا معنی پہنچ گیا۔ صاحب حق کو حق دینا عدل ہے، صاحب حق کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ بس عدل اور ظلم کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور جملہ بھی عدل کے بارے میں کہا جاتا ہے، وضع الشیء علی محلہ، شے کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے، شے کو اس کے مقام پر نہ رکھنا ظلم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی، بات بہت گئی نا، یہی ہے نا، یہی۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، اس امامے کا مقام یہ ہے کہ یہ سر پر ہو، اگر میں نے اس کو سر پر رکھا ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر خدا نخواستہ جسارت کی اور اس کو اٹھا کر پاؤں میں رکھ دیا تو آپ بھی کہیں گے یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھی کیا ظلم ہے، کہو گے امامے کا مقام سر تھا، پاؤں نہیں تھا۔ اب آپ نے توجہ فرما لی کہ امامہ کا مقام سر ہوتا ہے، اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اگر اس کو وہاں سے اٹھا کر پاؤں میں لے کر آ جاؤ تو یہ ظلم بن جاتا ہے۔ اب میں یہیں پر تھوڑا سا رکتا ہوں، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں۔ وہ پہلی تعریف یہ تھی کہ صاحب حق کو حق دینا عدل ہے، ادھر آپ نے کہا شے کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ یہ دو آپس میں مختلف باتیں نہیں ہیں بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ جب آپ
صاحب حق کو حق دے رہے ہیں تو حق کو اپنے مقام پر رکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، لطف آیا ہے، لطف آیا نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے صاحب حق کو حق دے دیا تو آپ نے حق کو اس کے مقام پر رکھ دیا، تو بس آپ نے عدل کر دیا۔ اور اگر آپ نے صاحب حق کو حق نہ دیا تو گویا کہ آپ نے شے کو اس کے مقام پر نہیں رکھا، ہاں ظلم کر لیا ہے۔ ساتھ میں ذرا انصاف کی تعریف نکال دیجیے گا، اگر تھوڑا سا اجازت دیں میں اس گرمی میں یہی آپ تک پہنچا سکوں، بڑی بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک جلدی جلدی بات پہنچا دوں اور وقت بھی بچ جائے اور آج کی مجلس خدا نخواستہ رہ نہ جائے۔ انتہائی توجہ دیکھتا ہوں، اگر جہاں تک آتا ہے ذہن میں ہے یہ ساری باتیں میرے عزیزوں، یہ اس کے ساتھ زندگی گزر گئی یہی بات پہنچاتے ہوئے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ عدل اور یہ ظلم ہے، اس کا معنی سمجھ میں جب آ گیا ہے، اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو اصول دین بنا کر دوسری اصل دین بنا دیا، دین کی دوسری اصل بنا دیا کہ اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، وہ صاحب حق کو حق دیتا ہے، صاحب حق سے حق چھینتا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور خدا ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، خدا ایسا نہیں ہے جو کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دے۔ آپ توجہ آپ نے فرمائی ہے، یہ معنی ہے کہ خدا عادل، اور قرآن بھرا پڑا ہے کہ خدا عادل ہیں۔ بڑی توجہ کیجئے گا، خدا عادل ہیں، خدا ظالم نہیں ہیں، وہ عادل فرماتے ہیں اور وہ ظلم نہیں فرماتے۔ اس میرے عزیز کی بھی بات روشن ہو جائے۔ لفظ انصاف، توجہ فرمائیے گا، عربی میں اور اردو میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، میں کیا اس بات میں چلا جاؤں گا، ٹائم بھی لگ جائے گا لیکن جلدی کرتا ہوں۔ دیکھو لفظ انصاف جس معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً اسی عدل کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں انصاف کا معنی اور ہے۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ تو آپ مجھ سے عربی والا انصاف نہ پوچھیں، اور جو آپ اردو میں انصاف کہتے ہیں وہ تقریباً یہی عدل کے معنی میں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ یعنی اردو میں جب عدل کو آپ بولتے ہیں تو کہتے ہیں یار انصاف کرو، عدل کرو، انصاف کرو، ایک دوسرے کا مترادف بولتے ہو۔ تو اردو میں عدل اور انصاف ایک معنی میں چلا جائے گا، عربی میں انصاف سے ایک اور معنی ہے، عدل کا اور معنی ہے۔ تو مجھے اجازت دیں وہ عربی والی بات رہنے دوں، جو اردو میں ہے وہ یہی معنی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی دونوں مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ انتہائی توجہ فرمائیے گا، آگے چل رہا ہوں۔ جب یہ معنی ذہن میں آ گیا کہ صاحب حق کو حق دینا، وہی مجھے دیکھنا، وہی عدل کر سکتا ہے، پہلے حق کو جانتا ہو، پھر صاحب حق کو جانتا ہو، پھر حق کو صاحب حق کو دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بھئی توجہ کرو، میں نے کیا کہہ دیا ہے آپ کو، یہ تین چیزیں پتہ ہوگی تب عادل محقق ہوگا۔ میرا واجب اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ، وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کون صاحب حق ہے، حق کو بھی جانتا ہے کہ حق کی حقیقت کیا ہے، اور قادر و قدیر ہے کہ صاحب حق کو حق دے، لہذا اس کی ذات میں ذرہ برابر ظلم کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ساری چیزیں ہم میں ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ ساری چیزیں مخلوق میں ہیں، یا تو اس کو حق کا ہی پتہ نہیں ہے، حق کا پتہ ہے تو صاحب حق کا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں کا پتہ ہے، حق کا بھی علم ہے اور صاحب حق کا بھی علم ہے، اس میں قدرت ہی نہیں ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق دے۔ اب اپنی دنیا میں اپنے ارد گرد دیکھو، دور نہیں، اپنی اسی امام بارگاہ میں دیکھ لو، اپنے حلقہ احباب میں، اب آپس میں دیکھ لو، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے، لیکن پھر بھی اس کو نہیں دیتے۔ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا حق ہے، صاحب حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اسے دینا چاہیے، پھر بھی آپ ہم یعنی آپس میں کبھی کبھی نہیں۔ میں ہلکے احباب کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپس میں سوچئے گا۔ مثلا دوستوں میں اس دوست کا احترام کرنا چاہیے، اس کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، لیکن اگر ہم احترام نہیں کرتے تو ظلم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، ہاں ہاں، میں نے آپس میں یہ ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو خندہ پیشانی سے میں ملوں، اگر خندہ پیشانی سے نہیں مل رہا میں ظلم کر رہا ہوں، عدل نہیں کر رہا۔ بس توجہ آپ نے فرما لی ہے۔
اچھا اب یہاں پر ایک بات ہوگی، میں جلدی دوسری بات جو بات میری مکمل ہو جائے، اگر اس کے بعد آپ چاہیں گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھوں گا، یعنی بات پوری ہو جائے اصل کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے۔ وہ دوسری یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، ویسے بھی آپ کہتے ہیں قرآن میں 99 اسماء ہیں، ایسا ہے نا؟ تو یہ صاحب عدل ہونا، عدل بھی اس کی وصف ہے، اس کی ایک صفت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی سینکڑوں یا ہزاروں یا لامحدود صفات کے باوجود ہم نے فقط عدل کو اصول دین میں کیوں قرار دیا ہے، باقی اوصاف قرار کیوں نہیں دیا؟ میں وہ ٹپیکل سوال کیا کرتا ہوں یا نہیں؟ ہے نا، ابتدائی پتہ چلے نا، ابتدا میں وہ پوری زندگی ہوگی بچپنے سے ہیں۔ رضا بھائی کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 60 سال کے ہو؟ 50 سال کے؟ 50 سال سے فرض کریں بھائی ہو، 5ویں سال میں اس کو اماں ابا نے بتایا ہو، 40 سال چلو مان لوں، 40 سال سے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ خدا دوسری اصل دین عدل ہے۔ کبھی سوچنے کا مقام یہ ہے یا نہیں ہے کہ ہم سوچیں سوئی اتنی ساری صفات ہیں میرے اللہ کی، اس جل جلالہ کی اس قدر صفات ہیں، ہم نے باقی صفات کو اصل دین میں نہیں ذکر کیا، عدل کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ گھبرائیں نہ تو پھر جواب دیتا ہوں، ایک ہی لفظ جواب ہے، زیادہ ٹائم ہی نہیں لیتا، گھبرانا کسی اور اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھنا خدا را مجھے دیکھنا، انہوں نے کہ جنہوں نے حق اللہ الاعظم، صلوات پڑھو، حق اللہ الاعظم، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیادہ کریں، اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر پر بیٹھے ہوئے، یہاں پنکھا ہے، بے شک آگے آ جائیں، یہاں گرمی نہیں ہوگی، آپ کھڑے ہیں ایسے آگے آ جائیں بھائی صاحب، ادھر آ جائیں، ادھر پنکھا ہے، صلوات ایک اور بلند آواز۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بات کو شروع کروں، اسی طرح کنٹینیو رکھتا ہوں، بس توجہ فرمائیے گا۔ سوال یہ تھا کہ کیوں اسماء اور صفات علیاء حق تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہیں، اسماء حسنہ اس کے اتنے زیادہ ہیں۔ اس کو ٹھیک کرو، یہ دور سے بھی لے یار، میں تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہوں، چھوڑ جاتا ہے، توجہ کرو، یعنی آواز اس کا اس طرح کرو، دور سے لے، یہ تو توجہ کیجیے گا، اس کی اتنے اسماء میں سے، اس کی اتنی صفات میں سے فقط صفت عدل کو ہم کیوں اصول دین میں قرار دیا؟ سوال سوچنے کا ہے یا نہیں ہے؟ علماء، پڑھے لکھے، صاحبان دانش ہیں، یہ بات سوچنے کی ہے کیپٹن صاحب، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک دو میرے پرانے دوست ہیں جو سنتے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں اس وجہ سے، انتہائی توجہ فرمائیے گا۔ تو بس کیوں کا جواب دینے لگا ہوں، جواب ایک ہی جملے میں ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، برداشت فرمائیں گے آپ؟ ایسے خدشات بچا یار، اب تو بجلی بھی آ گئی، گرمی بھی چلی گئی، کسی حد تک ٹائم میں اتنا ہی پڑھوں گا، تھوڑا پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھتا۔ وہ رات ایسے آپ کی محبت میں زیادہ ہو گیا، وہ پھر بعد میں آپ پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، فلانا بیٹھ گیا تو ممبر نہیں چھوڑتا، فلان ہے، ویسے آپس میں بیٹھے ہیں۔ ایک بات میری سنو، اگر بات ایک طرف ہو کہ آپ اپنا وقت دیکھیں، دوسری طرف ہو کہ آپ کو معرفت کے زینے ہدیہ کیے جائیں، وقت لگ بھی جائے تو آپ کے فائدے میں کون سی بات ہے؟ انرجی تو حقیر کی لگے گی، آپ کو سننے میں کیا ہوگا ہے؟
لیکن بہرحال مزاج جو بنے ہوئے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے جتنا مزاج بناؤ گے. جب میں 100% مجھے کہو گے نا کہ زیادہ پڑھوں گا, ورنہ نہیں پڑھوں گا, ورنہ ابھی ختم کرنے لگا, بہت جلدی ختم کرنے لگا, 1 گھنٹے سے بھی شاید پہلے ختم کر دو. انتہائی توجہ فرمائیے گا. بس ہوا کیا ہے, اس کی اتنی صفات میں سے ہم نے فقط عدل کو اصول دین میں کیوں قرار دیا؟ جواب دے رہا ہوں, معنی ذہن میں رہے عدل کا اور ظلم کا. اللہ تبارک و تعالی کا حق سب سے بڑا حق ہے. بولتے ہو میں کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ نہ بولے. ہے اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کا حق سب سے بڑا حق ہے. اسے کہا جاتا ہے حق اللہ الاعظم. دیکھیے حق اللہ الاعظم, اللہ کا وہ حق جو ہر حق سے بڑا حق ہے. اچھا سمجھ میں آ گئی. فرمایا اس حق کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے حق کا نام رکھا ہے ولایت اللہ العظمی. ولایت اللہ العظمی. فرمایا یہ ولایت اللہ العظمی کو میں نے نام لگایا علی ابن ابی طالب نے اپنے محمد کو حکم دیا میدان غدیر میں. اس نے اس حق علی کا اعلان کر دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا اعلان کر دیا. جنہوں نے اس حق اللہ الاعظم کو غصب کیا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور اللہ نے اس حق اللہ الاعظم کو رکھا ہے اپنے علی کے لیے. ہم اصول دین میں اس کو عادل کہہ کے بتانا چاہتے ہیں ولایت علی کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ, علی مولا کی دشمنی میں آ کر استغفر اللہ ربی واتوب. یہ حقائق سنا رہا ہوں, تخیلات نہیں ہے, کتابت نہیں ہے. میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا 25 سال ہو گئے ہیں علم الکلام یعنی اعتقاد مجھے علماء حوزہ علمیہ قوم کو بتاتے ہوئے. میں یہ جو باتیں کروں ایک بات بھی اعتقاد اور کتب سے علیحدہ نہیں ہے, آیات و روایات سے علیحدہ نہیں ہے. سنو اور سمجھو اور بات بولو. کیوں اللہ کو عادل کہا جاتا ہے؟ کیوں خدا کو عادل کہا جاتا ہے؟ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. کیوں اس کو عادل مانا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمنان علی نے علی کی دشمنی آ کر اللہ سے دشمنی شروع کر دی. بھائی توجہ کرو, یہ بدبخت علی سے اس طرح رکھ رہا ہے اسے اللہ بھی نظر نہیں آتا. یہ خدا کی شان میں بھی گستاخی کرتا. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا اللہ جس کو چاہے امام بنائے. توجہ کریں, اگرچہ کہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. سنو 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 سنو, یعنی اللہ ظالم کو بھی اپنی طرف سے امام بنا سکتا ہے. اب سمجھ آئیے. کتاب کا نام نوٹ کرو, جا کر دیکھو. ہمارے بھائیوں کی علم اعتقاد کی معتبر ترین کتاب ہے شرح المقاصد. کس نے لکھی ہے؟ ان کے بہت بڑے علامہ تفتازانی نے, جس کی ادبیات پر فصاحت و بلاغت پر کتابیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اس کا متول, اس کی موجز, بہت بڑا عالم ہے ان کا, اور علم لغت کا واقعاً بڑا عالم ہے. اس نے پھر علم کلام پر بڑی کتاب ہے, ان کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے. توجہ کرو. وہ دین کے اصول لکھتا ہے, توحید لکھتا ہے, نبوت لکھتا ہے, مانتا ہے نبوت کو بھی لکھا, قیامت کو بھی. بس کتاب ختم کر دی. سنو, کتاب ختم کر دی, 4 جلدیں ختم ہو گئی. آخری 3 صفحوں پہ کہتا ہے اب میں امامت کا تذکرہ بھی کرتا ہوں, کیونکہ دین کے اصول میں تو امامت نہیں ہے, لیکن ایسے میری بات خالی نہ ہو. آخر پر بات بھی کتاب ختم ہو گئی ہے, اب میں ذکر کر رہا ہوں. وہاں پر لکھتا ہے کہ یہ ایک فری مسئلہ ہے, چلو میں یہاں لکھ رہا ہوں. تو وہاں وہ لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے امام کی شرائط کیا ہوتی ہیں. اگر میرا ایک لفظ میری طرف سے ہو, جو کہو گے میں آپ کے لیے تیار ہوں, جا کر اس کتاب کو دیکھنا. ابھی میں آپ کو, ویسے آج کل IT ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, اس کتاب کو کھولیں, آ جائے گی. اس کے آخر پر یہی چیپٹر ہے امامت والا, اس میں اس نے لکھا ہے. کہتا ہے امام
بن سکتا ہے ولو کان ظالما و فاسقا، اگر کوئی ظالم بھی ہو اسے بھی امام بنایا جا سکتا ہے، فاسق بھی ہو اسے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جو شرائط، بڑی مہربانی بیٹے، جو شرائط، میری طرف دیکھیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جس پیش نماز کی رکھتے ہیں، آگے آ جائیں آپ، کیوں وہاں بیٹھے، ادھر ہوا لگے گی آپ کو، توجہ کریں، جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم نے پیش نماز کی شرائط رکھی ہیں، انہوں نے رسول کے جانشین کی شرائط بھی وہ نہیں رکھی۔ ہمارے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے پیش نماز کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو یہ عادل نہیں ہے، اس کی وہ پڑھے بھی صحیح تو 2 رکعت نماز نہیں ہوتی، یعنی باطل ہے، توجہ کی ہے۔ اور ہم کسی ظالم کے پیچھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے۔ علی کے دروازے کو چھوڑنے کی ان کی سزا دیکھو، یہ رسول کا خلیفہ مان رہے ہیں۔ بات کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں ہم نے عادل رکھا، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ خدا کی طرف ظلم کی نسبت دینے لگے۔ خدا کیونکہ قادر و قدیر ہے، پس ظلم بھی کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی اگر وہ قادر و قدیر ہو اور وہ ظلم نہ کرے تو ان کے نزدیک وہ قادر و قدیر نہیں ہے، یعنی ظلم کرے تو قادر ہے، عادل کرے تو قادر بولو نہیں ہے۔ آپ میں بھی کوئی بندہ مل جائے گا جس نے پوری زندگی ماحول سنا ہے کوئی خاص قسم کا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ نہیں کر رہا، میں بات کسی کی نظریات کی کر رہا ہوں۔ ہم بھی اہل فکر ہیں، جو ہمارے سامنے اہل فکر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی مقدسات کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جن کو وہ مانتے ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تفتدانی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تفتدانی کون ہے؟ تفتدانی ایک عالم ہے، اس عالم کے مقابلے میں ایک عالم کا نظریہ آ رہا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن تو ہونی نہیں چاہیے، خواہ ایک ٹینشن بنا دی جائے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ کچھ زعماء جو اس شہر کے ہو، کچھ ایسا کام کرو کہ ان چھوٹی باتوں سے نکلو، اپنے مومن کو نکالو، کوئی حقائق سنانے کا ان کو ماحول پیدا کرو۔ میں نے ختم کر دی ہے بات، اصلی میں نے پہنچا دی، عدل کا معنی آپ تک پہنچا دیا ہے، ظلم کا معنی آپ تک پہنچا دیا ہے، وجہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں ہم اصول دین میں عدل والی صفت لاتے ہیں، باقی صفات کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ کو ظالم اور ظلم کی نسبت دے کر علی کے حق پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ میں؟ اور دوسری بات، کربلا کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہاں کربلا کو کہتے یہ اللہ نے کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی جتنا ظلم سید الشہداء پہ ہوا ہے یہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ سارا خیر شر اللہ کی طرف سے ہے۔ جنہیں یہ مانتے ہیں یزید جیسے، میرا جملہ سنیے گا، لکھیے گا اپنی تختی کے اوپر، بھائی صاحب، یزید جیسے پلید کو بچانے کے لیے اللہ کو داغدار کر دیا۔ نہ دیکھو بھائی، یزید کو بھی کوئی بچاتا ہے، اور چلو بدبختو اس کو بچاؤ، خدا کے اوپر تو تہمت نہ لگا۔ یزید جیسے پلید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں یہ ظلم بھی جو کربلا میں ہوا، استغفر اللہ، اللہ نے کیا ہے۔ اب میں کیا کہوں، جاؤ آپ جاؤ، آج کل بہت سارے لوگ نیٹ پہ نہیں کہتے، لیکن بعض اتنے سفاک اور اتنے گستاخ ہیں ذاکر نائک کی طرح، وہ اب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کی طرح کا کہا ہے، آپ کے پاکستان میں بھی بڑے ہیں تو ہاں ہیں جو ببانگ دول یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ اچھا یہ وقت تو نہیں آیا کہ یزید کے خلاف بولنے پر بھی کچھ ہو جائے؟ نہیں تو یہ خدا کا نام مانو، اس کو یہیں سے روکو، ورنہ یہ وقت بھی آپ پر لے آئیں گے کہ یزید بھی ان کا مقدس ہے۔ غور نہیں فرما گیا، جس قوم کا یزید مقدس بن گیا، ہمارے نزدیک اس سے پلید ترین کوئی نہیں ہے۔ توجہ
توجہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے عدل اس لیے رکھا کہ حق اللہ اعظم کی بھی حفاظت کرے، کربلا کی بھی حفاظت کرے، وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف ظلم کی نسبتیں حالانکہ کوئی ظاہری طور پر کوئی کسی لفافے میں ڈال کر کسی انداز میں خدا کی طرف ڈالتا ہے، یعنی جتنے ظالموں کے ظلم ہیں استغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ عادل ہے۔ خدا ایسا نہیں کرتا، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں نے اصل آپ کو بتا دی ہے، اس کے ساتھ بھی بات آخری معراج بات، اور میرا ٹائم جو ہے میں ختم کرنے لگا ہوں، یعنی وہی گھنٹہ جہاں سے میں نے شروع کیا اسی تک میں بات کو ختم کروں گا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ عدل پر واپس آ رہا ہوں، بس اتنی ہی بات تھی، آپ کو دے دی ہے بات، اور الحمدللہ بات پوری مکمل ہو گئی ہے۔ توحید کے بعد دوسری اصل عدل ہے۔ اب کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ عادل ہے نا، اس نے عادل فرمایا ہے نا، مجھے دیکھنا، اس نے عادل فرمایا ہے نا، اس نے زمین کو اپنے مقام پر رکھا، بولتے ہو، اس نے آسمان کو اپنے مقام پر رکھا، اس نے چاند ستارے اپنے نظام پر رکھے، اس نے دریاؤں کو اپنے مقام پر رکھا، ہواؤں کو اپنے مقام پر رکھا، بس وہ عادل ہے۔ اس نے انسان کو ایسا بنایا وہ عادل ہے، حیوان کو ویسا بنایا وہ عادل ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ان کو اپنے اپنے مقام پر رکھا وہ عادل ہے۔ جب یہ عادل ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، دین میں بھی اس نے عادل کیا، میں آپ کو بڑی معراج تک لے جانا چاہتا ہوں، دین میں بھی اس نے عدل کیا، اس نے دین کو بنایا یہ عدل ہے، دین کو نازل فرمایا یہ عدل ہے، اس نے انبیاء بنائے یہ عدل ہے، اس نے ہمارے نبی کو خاتم المرسلین بنایا یہ عدل ہے۔ کیا بات ہے، اس نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں یہ عدل ہے، اس نے قرآن کو باقی کتابوں کے ناسخ قرار دیا یہ عدل ہے، میرے نبی کی امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا یہ عدل ہے۔ بھئی توجہ ہے کی، یہ سارا کچھ عدل ہے۔ اس نے دین کے اصول بنائے یہ عدل ہے، دین کے فروع بنائے یہ عدل ہے، بات لینا، دین کے فروع بنائے عدل ہے، اس نے احکام شرعیہ نازل فرمائے یہ عدل ہے، اس نے واجبات بنائے یہ عدل ہے، اس نے محرمات اور حرام چیزیں قرار دی یہ عدل ہے۔ یہ سارا کچھ عدل کرنے کے بعد مجھے دیکھنا، اللہ کرے کچھ کہہ سکوں، انسان کو اختیار دیا یہ عدل ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر، اس کو اچھے کام کرنے کی بنیاد پر اختیار سے معرفت لے، معرفت سے اچھے کام کرے، اس کو تمام سے اشرف المخلوقات بنایا یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ اب کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا عدل ہے، میں نے بڑی جلدی کی ہے، الحمدللہ رب العالمین پہنچ گیا ہوں اپنے مقصد تک، یہ سارا عدل ہے، لیکن وہ انسانوں میں حکومت عدل قائم کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ حکومت عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے چاہا ہے کہ تم اپنے اختیار سے عدل والی حکومت کو قائم کرو۔ تیسرا جو نسل یہ اللہ جب یہ چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بندوں کے بغیر عدل کو کوئی قائم نہیں کر دیتا۔ جہاں پر بندوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا عالمین ہے، زمین و آسمان ہے، میں نے گن دیا، وہاں پر کسی کی ضرورت نہیں تھی، اس نے عدل کیا، صاحب حق کو حق دیا، ہر شے کو اپنے مقام پر رکھا، کسی قسم کا ذرہ برابر بھی اللہ کی کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں، اس کے عالمین میں کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہے۔ لیکن جب بندوں کی بات آتی ہے، انسان کی بات آتی ہے، دائرہ اختیار کی بات آتی ہے، وہ چاہتا ہے میری حکومت عدل تمہارے ذریعے سے ہو، اور میری حکومت عدل وہی قائم کرے گا جو میرے عدل کا مظہر ہوگا۔ میں لے آیا آپ کو مقصد تک، آپ کو بات میری نہیں پہنچی تو آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا، میں اتنی جلدی آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت نہ لو، انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے عدل والی حکومت ہو، حاکم بھی میرا بنایا ہوا ہو، اور اس نے نبی کے بعد 12 امام بنائے جو عدل کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، ظالموں نے ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ آج جملے کا لطف لینا تھا نا، عدل اور ظلم کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو امام عادل بنایا، یعنی حق کو صاحب حق کو دیا، حق کو اپنے مقام پر رکھا، ظالموں نے اس حق سے ہٹانا چاہا، ہٹانے کے لیے ان کو ظلم کرنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، 11ویں تک شہید ہو گئے، 12ویں کو اس نے فرمایا میری مصلحت میں 12ویں سے آگے 13واں امام نہیں ہے۔
اس کو باقی رکھو تم شہید کر دو گے، اپنی غیبت کے پردے میں چھپا رکھتا ہے۔ بس یہیں پر میں حال ہے۔ شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، جو مجھے پرانے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے شب جمعہ میں اپنے وقت کے امام کو بولتا ہوں، تو میں اپنے موضوع کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ میں نے متصل کر دیا ہے۔ انتہائی توجہ جس طرح سننا چاہتے ہو، میں نے کہا 100% کہو گے تو پڑھوں گا، ورنہ اتنا ہی پڑھوں گا۔ میں یہاں تک آپ کو لے آیا تو فرمایا اس کو غیبت میں رکھوں گا، مجھے دیکھنا، اور تم اتنے ناتوان ہو کہ میرے عدل والی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو عدل کی حکومت آئے، پھر میرا بنایا ہوا عادل امام آئے۔ اچھا اللہ ہمیں سمجھ آ گئی، میرا مالک یہ آئے۔ تو پھر اس نے آپ فرمایا ظالموں کے ظلم کی وجہ سے میں نے پردہ غیبت میں رکھا ہے، تم مومن کم از کم اتنا کچھ کرو کہ میں اس کا ظہور کر دوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فرمایا وہ آئے گا تو عدل ہوگا، اور جب تک وہ غیبت میں ہے ظلم ہی ظلم ہوگا۔ چاہو گے عادل کرو، عادل نہیں کر سکو گے، چاہو گے حکومت عادل قائم کرو، نہیں کر سکو گے۔ بابا اپنی چار دیواری میں عدالت قائم نہیں کر سکتے ہو، ملک میں کیسے عدالت قائم کرو گے؟ جو اپنی زوجہ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ عدل سے چار دیواری میں نہیں رہ سکتا، اور باہر وہ کیا بنا ہوا ہوتا ہے، ایم پی اے، ایم این اے، کیا جی میں عادل قائم کروں گا، غور ہی نہیں فرما رہے، میں عادل قائم کروں گا۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، میں ہدیہ کر دیتا ہوں، بزرگ عالم دین کا ہے، ہدیہ کروں سے، ناراض بھی نہ ہونا، بات ان کی ہے بتاتے ہوئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ ریش رکھنا واجب ہے۔ یہ جملہ ان کا سید محمد یار شاہ صاحب کا جملہ ہے، اسلام آباد میں انہوں نے کہا تھا، ضیاء دور میں کہا تھا، توجہ کیجیے گا، یہ جملہ میں نے خود سنا ہے۔ وہ فرما کر رہے تھے اس کا نام ہے اسلام آباد، یعنی شہر کا نام ہے اسلام آباد، جو یہاں پر حاکم ہے وہ ریش تراش ہے۔ جملہ وہ کہتے ہیں جو 1.5 انچ کے چہرے پر عدالت قائم نہیں کر سکتا، وہ پاکستان میں عدالت کہاں قائم کرے؟ بات آ گئی تھی، میں نے کر دی ہے، ایک عالم کی اچھی بات تھی، میں نے آپ کو ہدیہ کر دی ہے۔ انتہائی توجہ فرمائیے گا۔ بس فرماتے ہیں میں نے اس کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے، عدالت تب ہوگی جب وہ آئے گا۔ بس دعا اس طرح مانگو کہ وہ آ جائے، اور وہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں جس طرح دنیا ظلم سے تم نے اختیار سے پر کر رکھی ہے، وہ آ کر عدل سے پر فرما دے گا۔ کما ملئت ظلم و جورا، ظلم و جور سے جیسے بھر چکی ہوگی، وہ تشریف لائے گا عدل اور قسط انصاف سے پر فرما دے گا۔ تو بس آج کل کی جتنی مشکلات ہیں نا، میرا جملہ یہ لکھنا یار، آج کل کی جتنی مشکلات ہیں میرے مولا کی غیبت کی وجہ سے ہے۔ وہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں بھائی، وہ کون سا؟ انتہائی توجہ فرمانا، ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ آج کل ظلم کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں، اٹھنی بھی چاہیے، میں اس کے اوپر نہیں بولنا چاہتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہم سمجھتے ہیں بس یہ آ گیا نا، مجھے دیکھنا تو یہ ظلم کو ختم کر دے گا، یہی بات کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اچھا ہو بندہ یا برا ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی بڑا ہو یا غیر بڑا نہ ہو، بھائی بات بڑی سنو۔ وہ ممکن ہے مخلص بھی ہو ظلم کے ختم کرنے میں، لیکن اس بیچارے کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، شاباش، اتنا علم نہیں ہے کہ وہ عدل کو قائم کر سکے، ظلم کو ختم کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ جس کو قدرت ملتی ہے نا، فقط وہ مجھے دیکھنا ایک جگہ سے جزئی طور پر ظلم ختم کرتا ہے، 99 جگہ اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھو جب امام آئے گا تو کیا ہوگا؟ جملہ سنیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے
کہ یہ ظلم نہیں ختم کر سکتے، کیونکہ ظلم کی جڑیں نہیں اکھاڑ سکتے، اور ظلم کی جڑ وہ اکھاڑتا ہے جس کی ذات میں ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو۔ کیونکہ ان کی ذات میں ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم کی جڑ نہیں اکھاڑ سکتے۔ اور میرا مولا آئے گا تو کیا دعائے ندبہ میں پڑھتے ہو، وَجْتَسَسْتَا اُصُولَ الظَّالِمِينَ، جب میرا صاحب الزمان آئے گا فقط ظلم کو نہیں، فقط ظالم کو ختم نہیں کرے گا، اصل ظلم کو ختم کرے گا، اور ظلم کو ایک جگہ پر ختم کر کے دوسری جگہ پر رہتا رہے، نہیں، ظلم کو اور ظالم کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے گا، وہ جڑوں سے اکھاڑ لے گا۔ شجرہ ملعونہ ظلم کو اس کی جڑوں سمیت اکھاڑ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ جب شجرہ ملعونہ کی جڑ ہی نہیں رہے گی، شجرہ ظلم کا درخت ظلم کی جڑ ہی نہیں رہے گی، پھر عدل ہی عدل ہوگا، پھر شجرہ عدل چل جائے گا۔ یہ فرق ہے دنیا کے انقلابات میں اور میرے مولا کے انقلابات میں۔ اگر دنیا کو کوئی انقلاب صحیح ہو بھی صحیح تو وہ بیچارہ کسی حد تک ہوتا ہے۔ علیزہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی حد تک ہوتا ہے، جتنی حد تک کا وہ دعوے دار بھی ہوتا ہے نا، کوئی 1% ہوتا ہے، 99% اسی میں بھی ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے دفتروں میں ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اداروں میں ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی سوسائٹیوں میں ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہاں بس چلو بھائی ایک ظالم جو زیادہ بربریت کرتا تھا وہ چلا گیا، تو اب مثلا اب آپ اپنے ملک کی بات کریں، ہم کسی اور کی کیا بات کریں؟ بڑے بڑے ظالم یا مر گئے یا اٹھائے گئے، مجھے آپ بتائیں ابھی تک جن کی زندگی زیادہ ہے وہ بتائیں، اس سے بہتر آیا پھر؟ یعنی جو پہلے ظالم کو اتار رہا تھا اس سے بہتر آیا پھر؟ نہ، اس سے بدتر آیا۔ ایسی ہے بات ہے نہیں، میں سیاسی باتیں یہاں نہیں کیا کرتا، یہ بات آگے مثال دینے لگا ہوں، یعنی ممبر کو میں ان دنیا کی سیاست سے پاک رکھتا ہوں، الہی سیاست کو بیان کرتا ہوں۔ الہی سیاست یہی تھی جو میں بیان کر رہا، دین کے اصول بیان کرنا الہی سیاست ہے، توحید بیان کرنا الہی سیاست ہے، عدل الہی بیان کرنا الہی سیاست ہے، یہ تو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کی جو سیاستیں ہیں ان کی بات دے رہا ہوں، ان میں جتنے بڑے بھی دعوے کیے جائیں، جتنے بڑے بھی دعوے کیے جائیں، یہ ظلم نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ پوری کائنات، حتیٰ کہ اپنے ملک، حتیٰ کہ اپنے گھر پہ بھی عدل کو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ فقط اللہ کا عدل مجسم ظہور فرمائے گا۔ اب اس کے عدل کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، جب وہ عدل کرے گا، ہر ایک کو اس کا حق دے گا، تو مولا کی حکومت میں کوئی فقیر ہوگا ہی نہیں۔ یعنی لوگ صدقات زکوٰۃ اٹھا کر پھر رہے ہوں گے، جس کو بھی دے گا وہ کہے گا مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میں مالدار ہوں، جس کو دینا چاہے گا وہ کہے گا میں توانگر ہوں، جس کو دینا چاہے گا وہ کہے گا میں امیر ہوں۔ یعنی کوئی فقیر ہی نہیں ملے گا کہ کوئی صدقہ اپنا دے۔ اسے کہتے ہیں عدل الہی، اسے کہتے ہیں حکومت الہیہ، کہ اس کی حکومت میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جب عدل ہی عدل ہوگا تو ہر ایک کو اللہ کا تقسیم شدہ رزق مل چکا ہوگا۔ جب وہ تشریف لائے گا، سننا میری بات کو، مولا فرماتے ہیں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہیں آپ نے بات میری لی ہی نہیں، ایسے روٹین کے مطابق آپ نے سنی، بیماریاں بھی ختم۔ بیماریوں کا تعلق بھی ظلم سے ہے، بیماریوں کے ختم ہونے کا تعلق عدل سے ہے۔ کتنا پیچھے ہیں ہم یار، کتنا پیچھے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ علمی بات سنتے ہیں، نہ تفکر سنتے ہیں، اور پھر کوئی سننے بیٹھ جائے تو جی بس قبلہ یہ چھوڑے کیا ہو گیا ہے، اتنی لمبی باتیں۔ اب وہ کل میرے ٹائم کیا 2-3 ریمارکس ہیں، قبلہ نے تو پتہ نہیں، یہ کہ علماء آگے بیٹھے ہوتے تو ان کو سناتے، استغفر اللہ کی بات وہ ہے، قسم بخدا آپ اس سے بھی آپ کی شان زیادہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ کروں۔ یہ کون سی بات ہے، علماء بیٹھے ہوتے تھے ایسی باتیں نہیں۔ آل محمد کے ماننے والے سب اس قابل ہیں کہ ان کو اصلی حقیقی نوری دین اور معرفت دی جائے۔
یعنی یہ توحید کی باتیں اپنے شریف مومنوں کو نہ بتائیں، پھر کن کو بتائیں؟ کافروں کو بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ توحید کے نمبر پر بیان کرو، اتنی دیر ہو گئی، یہ فلان ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. بیماریاں نہیں ہوں گی. میرا مولا آئے گا بیمار کوئی نہیں. جب بیمار ہی نہیں ہوگا تو ہاسپٹل ہی نہیں ہوں گے، غور ہی نہیں کر رہا ہے، پھر ہسپتال بھی نہیں ہوگی. یار یہ ہے عدل الہی. آج کل تو شہر میں عادلانہ ہاسپٹل ہی نہیں بنایا جاتا کہ اس کا علاج ہو سکے. وہ آئے گا تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. امنیت کہ خوف ڈر نہ ہو. مولا فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، امام صادق فرما رہے ہیں، جب میرا 12واں آئے گا نا، ہمارا 12واں آئے گا، ایک عورت عراق سے چلے گی تنہا، شام تک پہنچے گی، اور اس کے سر کے اوپر اس کے سامان کی ٹوکری بھی ہوگی. توجہ کیجیے گا، یہاں عراق سے چل کر شام تک جائے گی، کوئی اس کو اوئے بھی نہیں کہے گا. بھئی یہ عدل ہے، یہ عدل ہے. اس کو کوئی اوئے بھی نہیں کہے گا. یعنی جس سے بندہ تھوڑا سا جھٹکا نہیں آتا بدن کو، یعنی کوئی اس کو اوئے نہیں کرے گا کہ اس کو جھٹکا لگے گا. جب جھٹکا نہیں لگے گا وہاں تک جائے گی، وہ ٹوکری بھی زمین پہ نہیں گرے گی. اب مجھے بتاؤ، جو بندہ اسی دنیا پہ راضی ہے، معاف کرنا، وہ کتنا بڑا نادان ہے. اس دنیا پہ بندہ راضی ہو جائے، اس دنیا پہ راضی ہو جائے، اور اگر اس دنیا پہ راضی نہیں ہے تو پھر اس کے ظہور کی تڑپ ہونی چاہیے، پھر اس کے ظہور کا ولولہ اور اس کے ظہور نہ ہونے کا دکھ ہونا چاہیے، پھر رونا چاہیے، پھر دعائیں ندوہ پڑھنی چاہیے، پھر رو رو کر کہنا چاہیے این صدر الخلائق فی البر والتقوی. وہ کہاں ہے جو کائنات کو عدل سے پر کرے گا، جو ہر محفل کا صدر مجلس ہے، وہ مولا کہاں. پھر اس کو بلائے، پھر اس کو بلائے کہ جو آ کر ظالموں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے. بس اس کے لیے وقت ہوتا تو میں آگے پڑھتا. جنہیں جو میں آج وعدہ تھا کہ میں گھنٹہ پڑھوں گا، تو اس گھنٹے کے مطابق ٹائم پورا ہے، میں مسائل کی طرف منتقل ہو رہا ہوں. آپس میں پہلے آ کر میٹنگ کر دینا. مجھے اگر 100% کہیں گے میں گھنٹے سے اوپر پڑھوں گا، انہیں احتیاج ہی نہیں ہے مجھے. آپ کہیں گے میں 3 گھنٹے پڑھوں گا، 5 گھنٹے پڑھوں گا، اسی ایک موضوع پر پڑھوں گا، ایک اصل پہ پڑھوں گا، دین کی ایک اصل پہ پڑھوں گا، لیکن جب 100% آپ راضی ہوں گے. ورنہ وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے تو پھر باتیں رہ جاتی ہیں اور پھر باتیں سننے میں آتی ہیں. تو میں بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. ایک راستہ ہے اپنے مولا سے ارتباط کا، اپنے صاحب الزمان سے ارتباط کا ہمیں حکم ہوا ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے مومنو صبر کرو، اے مومنو، مومن کو صبر کی تلقین کرو، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی. اور آخر پہ فرمایا ہے ورابطوا، اپنے مولا سے رابطہ قائم کرو، اپنے مولا سے رابطہ قائم کرو، اپنے مولا سے رابطہ قائم کرو. یہ جتنی مصیبتیں ہیں اپنے مولا سے رابطہ نہ رکھنے کی وجہ سے، جتنی نحوستیں ہیں اس سے دوری کی وجہ سے. میرا ایک سرکل چلا ہوا ہے، صبح میں نے اٹھنا ہے، فرض کریں دکان پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، فلاں پہ جانا ہے، بس آ جانا ہے، اتنی محنت کرنی ہے، 2 ٹکے بچ جائیں گے، اس سے میں نے گھر چلانا ہے. اپنی طرف سے ہم نیک بھی شمار ہوتے ہیں، بھئی حلال کاسب ہیں، حلال ہے، رزق حلال کاسب کر رہے. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، میں برا کس چیز کو کہہ رہا ہوں؟ اس زندگی پہ راضی رہنا مولا کے لیے نہ ترکنا غلط ہے. یہ میں اس پر روک رہا ہوں، میں اس پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس پر راضی رہ جاؤں، یہ غلط ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ بھی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اور کیا ہے؟ اور کسی کا دکھ ہو یا نہ ہو، کربلا والوں کا تو دکھ ہے، اور ہمیں یقین ہے وہ آئے گا تو کربلا والوں مظلوموں کا انتقام لے گا. یہ کہنا آسان ہے، اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، شہزاد علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگ گیا. یہ کہنا آسان ہے، اس کا منتقم آئے گا تو انتقام لے گا.
किसी ने उसका इंतकाम नहीं लिया। जिन्होंने उसके कातिल मारे हैं वो इनका हकीकी इंतकाम नहीं है, यही बताना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने जुल्म अजीम किया है तो इनका इंतकाम भी अजीम होना चाहिए, और इंतकाम अजीम मौलाए अजीम आकर लेंगे। बस मेरा मैसेज ये है कि कस्ब हलाल बुरा नहीं है, वो करते रहो, लेकिन उस पर राज़ी रहना मौला के लिए, न तड़पना दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी रह जाना, ये गलत है। तो आप मुझसे पूछें फिर हम क्या करें, तो इसका तरीका बुज़ुर्गों ने बताया। सैयद इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। मैं मुख्तसर एक जुमला कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब में भी इसको लिख चुका हूँ और एक पम्फलेट में भी मैंने इसको लिखा था। एक जुमला कहना चाहता हूँ। कैसे कैसे फरमाते हैं, सुबह हो उसी के नाम से, शाम भी हो उसी के नाम पर। फरमाते हैं कैसे सुबह हो, फरमाते हैं सुबह हो तो दुआए अहद पर कर सुबह हो। अहद का माना यह है कि मौला हम तेरी बैअत हैं। जब हमने अपने आप, बैअत का माना है बेच देना, मौला हम तेरी बैअत हैं, तजदीद बैअत करते हैं हर रोज़। अब मेरा जुमला सुनना, जब हम मौला को बिक गए तो अपने भी नहीं रहे। गौर करना, जब मौला को हमने अपने आप को बेच दिया तो हम तो अपने भी न रहे। तो आतिफ शाह जी, जब हम अपने हैं ही नहीं, फिर उठकर किसी फुलाने की ढिमकाने की बैअत का क्या माना। आप समझ में आई है? आप शोबाज भी उधर देख रहे, मुझे देखे ना। शोबाज भाई, आपने अपने आप को बेच दिया, ये चीज़ बेच दी गई, ये मेरी रही नहीं है, हैं? जो दूसरी जगह अपनी दूसरी माल को बेचकर दूसरे के पास बेचे, उसको आप क्या कहते हैं? अपने अपनी ज़बान में ये बाज़ बुरे प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही करते हैं ना, एक ज़मीन को कई लोगों को बेच देते हैं। तो फरमाएं, अपनी जान की ज़मीन को फ़कत इमाम ज़माना को बेचो। जुमला कहना चाहता हूँ, मोमिन की जान इतनी अजीम है कि फ़कत मासूम को बेचने के काबिल है। मासूम को बेचने के काबिल है, ये इतनी अजीम है। जब मौला को बेच दिए, बैत कर दी है ना, अब मैं रहा ही नहीं, फिर किसी बैत बोलो, फिर किसी की बैत, फलां पीर की, पता नहीं फलां सही की, फलां किसकी बैत? बाबा मज़हब शिया में इमाम मासूम के अलावा किसी की बैत नहीं है। बात समझ में आ गई है? अल्लाह आपको शैतानी वसवसों से महफूज रखे, अल्लाह आपके नूर मारिफत में इजाफा फरमाए। फरमाते हैं सुबह दुआए अहद पढ़ो, तजदीद बैअत करो। दुआए बैअत करके बाहर निकलने लगे हो, मौला के नाम का सदका दो। जुमला सुनिएगा, मौला के नाम का सदका दो। तो आप कहेंगे मौला के नाम का सदका, उसके लिए क्या, उसको बचाएं? ना 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 ना, ये हक़ के रईयत और गुलामी का, गुलामी को अदा करने का तरीका है। मैं एक मिसाल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। आप में से एक को अल्लाह ने इतना दिया, उसका बाग है। बाबा जी बात सुनना सही, मिसाल मेरी सुनना। बाबा जी आपको कह रहा हूँ, आप दोनों बुज़ुर्गों को, जितने बुज़ुर्ग बैठे हो, बात ज़रा तवज्जो समात फरमाना। आप में से किसी का बाग है, इसको माफ़ कर देना, उस घंटे से निकाल देना, इसी बात को तवज्जो करना। आपका बाग है फलों का, फूलों का, आपने एक नौकर रखा हुआ है, आपका गुलाम है। वो चलता है तो आपकी ज़मीन पर, सोता है तो आपकी ज़मीन पर, खाता है तो आपके माल से। वो बाग भी उसका नहीं है, तुम्हारा है, ठीक है। लेकिन सुबह सवेरे आप जो अपने बाग में आए ना, उस नौकर ने क्या किया, जल्दी जल्दी आपकी ही मिल्कियत से एक दो फूल तोड़े, गुलदस्ता बनाया, आपके सामने ले आया। अगर सही सही मैं इसको पेश करता हूँ, ये आपको मेरी तरफ से हदिया है। अगर वो अक्लमंद होगा ना, उसको प्यार करेगा। बेवकूफ़ होगा तो कहेगा यार ये कौन सी बात है, ज़मीन भी मेरी, फूल भी मेरे, तू मुझे दे रहा है। ऐसे बंदे को आप भी अहमक बेवकूफ़ कहते हैं। आप कहेंगे बंदे का बच्चा बन, है तेरा, वो तेरे सामने अपनी नौकरी कर रहा है। अब सुनना, सब कुछ अल्लाह का है, उसकी तरफ से सुल्तान मेरा वक्त का इमाम है। उसकी तरफ से जब सुल्तान वक्त का इमाम है तो अल्लाह करे मौला के हाथ से मुझ तक पहुंचा हुआ है। ये मैं नौकरी कर रहा हूँ कि मौला के नाम का सदका दे रहा हूँ। जब सदका निस्बत होगा इमाम से, यही पूरे दिन के लिए इमाम जामिन बन जाएगा मुझके लिए।
آپ بھی یار تھوڑا سا ذوق میں بھی تو آیا کرو, کوئی نورانیت والی سوچ بھی تو ہو. ساری دنیا داری والی, ساری دنیا والے رہ گئے ہم مولا سے. بندہ کسی اپنے سے رہ جائے کوئی حرج نہیں یار, مولا سے تو بندہ نہ رہے. غلط فکروں سے اچھا جی مولا کے لیے وہی بھائی حکم ہوا ہے, کس نے, ہم کون سی چاہے ہیں کہ مولا کے لیے صدقہ دیں؟ یہ اس نے ہم پر کرم کیا ہے کہ میرا کرم ہے اپنے نوکروں پر, میرے ہاتھ سے لے کر میرے لیے میرے لیے صدقہ دے, میرے لیے میرے ہاتھ سے لے کر میرے لیے صدقہ دے. یہ اس کا کرم ہے نا, یہ اپنائیت ہے نا, یہ محبت ہے نا. ہم پتہ نہیں اس سے اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی وہ ہم سے محبت فرماتا ہے. اس لیے فرماتا ہے شیو, شیخ مفید کو ارشاد فرمایا, شیو اگر میرا محبت والا ید اللہ ہاتھ تمہارے سروں پہ نہ ہوتا دشمن تمہیں جال سے اکھیڑ پھینکتا. یہ ہم بڑے بنے ہوئے ہیں چاہے شخصی طور پر, چاہے تنظیمی طور پر, چاہے ملکی طور پر, کہ ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے, فلاں کیا ہوا ہے, فلاں کیا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ غیبت والے نے بچایا ہوا ہے. نام تیرا بن رہا ہے. یہاں میں آ جاتی ہے کہ میں وہ میں کرو گے بکرے کے نیچے طرح چھری کے نیچے آ جاؤ گے. مولا مولا کرو گے وہ ہور کی طرح بلند کر دے گے. توجہ کیجئے گا, میری بات کو لیجئے گا. کچھ اس طرح بھی تو سوچا کریں, کچھ اس طرح بھی تو زندگی ہم گزارا کریں. تو جب یہ اس کے لیے صدقہ دیں گے, پورا دن آفس میں ہو, اپنے کام میں ہو, اپنے شاپ پہ ہو, جہاں پر بھی ہو, ہاتھ مجھے دیکھنا, ہاتھ کام کی طرف, دل مولا کی طرف. مولا تو نے فرمایا ہے دنیا جو ہے میں کمانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تیرے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے. اصل نہیں, غلط جملہ میں نے کہا, تیرے بغیر زندگی ہی نہیں ہے. نحوست میں جی رہا ہو, جتنی نعمتیں ہم پھر بھی نحوست ہے, تو جو نہیں ہے. اللہ پاک کی قسم میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام فرماتے ہیں یہ ہم کوئی نعمت کھائیں تو الحمد کہتے ہیں نا, چلو یہی کھانا کھا کر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دعائے ندبہ پڑھتے ہو, جو نہیں پڑھتے ہو وہ پڑھیں, جو پڑھتے ہو ذرا توجہ کرو. فرماتے ہیں جب تو آئے گا مجھے دیکھنا تو حقیقی معنی میں ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. اب پانی پی کر بھی الحمد ہماری حقیقی نہیں ہے, کیونکہ اس ایک نعمت میں 1000 مصیبت ہے, اور جب وہ آئے گا پانی کا گھونٹ بھی بڑی نعمت ہوگا. یعنی الحمد بھی اس وقت ہوگی. تو اگر یوں زندگی گزاریں ختم. آخری بات, اور رات کریں تو کیسے, اسی کے نام پر. سید ابن طاووس فرماتے ہیں, توجہ یہی جملہ کہہ کر میں نے کہا اس کو اس گھنٹے میں نہ شامل کرنا, مولا کی بات آ گئی تھی, ضروری تھی, اس کو میں نکال رہا ہوں. تو رات کو کیا ہوا, رات جب ہوئی ہے, سید ابن طاووس فرماتے ہیں دن کے اپنے اعمال ذہن میں رکھو, اپنے اچھے اعمال کو ذہن میں رکھ کر گن کر اپنے تخیلات میں باوضو ہو کر اپنے بستر پر بیٹھو, کہو مولا صاحب الزمان میں نے یہ کیا, یہ میں نے مجلس سنی, آج کسی مومن کو خوش کیا, کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا, فلاں واجبات انجام دیے, فلاں فلاں فلاں. مولا میں ناقص ہوں, نقص رہ گیا ہوگا, بہرحال جو کچھ کر سکا ہوں یہ آپ کی بارگاہ میں, مجھے دیکھنا. سید ابن طاووس فرماتے ہیں اگر تم دل کے اعمال مولا کو پیش کر تو رہے گے, مولا اب تو جان تیرا اللہ جانے. سید فرماتے ہیں امام آپ سے لے کر بارگاہ حق میں آپ کی کمی نقصان پورے کر کے بھیجے گا. ایسے امام کہاں ملیں گے, ایسا امام کہاں ملے گا. یعنی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, نہ یہ کہ جان بوجھ کر ناقص, نہ اپنی طرف سے پوری کوشش, صحیح پڑھیں, پھر بھی نقص رہ جاتا ہے. میرے استاد کا جملہ مجھے ذہن میں آ گیا, آیت اللہ احمدی, میں 5 سال ان سے درس اخلاق پڑھتا رہا. ان کا جملہ رحمۃ اللہ علیہ, رو کر یہ جملہ وہ کہا کرتے تھے, مجھے دیکھنا, وہ فرماتے تھے اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کیا کرو, اپنی نمازوں پہ ناز نہ کیا کرو. علم اخلاق درس اخلاق میں ہمیں کہتے تھے اپنی عبادتوں اعمال پہ ناز نہ کیا کرو. فرماتے ہیں اللہ وہ فرماتے تھے اپنے سجدوں پہ ناز نہ کیا کرو. اللہ کے پاس علی کی نماز ہے, حسین کے سجدے ہیں. وہی ہمارے سجدوں کی وہاں پر کیا قیمت ہے. تو دوسرا جملہ کامل کر دوں نا, وہ فرمایا کرتے تھے بارگاہ حق میں اعمال پہ ناز نہ کیا کرو, 2 چیزوں پہ ناز, ایک اللہ کی رحمت پر, دوسرا آل محمد کی مودت پر. کیا
بات ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حور کو بھی بطول کا رومال دے دیتی ہیں، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ واجبات انجام دیں گے، تکلیف اپنی انجام دیں گے، ذمہ داری اپنی انجام دیں گے، لیکن ہماری کیا نماز ہوتی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کہیں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ نیک سے نیک آدمی بھی ہو، پڑھا ضرور کرو لیکن مان نہ کیا کرو، میرے جملے ضائع نہ کرنا خدا را، ایسے خام خواہ کی غلط جو وسوسے شیطانی وسوسے سے اتنی کریم نورانی باتیں میری ضائع ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ آپ عمل انجام نہ دیں، عبادت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، نہ، میں کہہ رہا ہوں بہترین خشوع و خضوع سے پڑھ کر بھی عبادت پر ناز نہیں کرنا، اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرنا، یہ اس قابل نہیں ہے، بلکہ جس پہ ناز کرنا ہے سب کچھ۔ مولا سجاد کا جملہ صحیفہ کاملہ میں امام فرماتے ہیں، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں اتنی عبادت کروں کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، میں اتنے سجدے کروں میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، میں اتنا روؤں میری پلکیں جھڑ جائیں، مجھے دیکھنا، پھر بھی اس عبادت کے بدلے میں کسی ثواب کا مستحق نہیں ہوں، الا فضلک، مگر تیرا فضل ہوتا۔ شاید مولا نے مجھے پوری مجلس پڑھوانی تھی، میں عادل کے بعد فاضل تک پہنچنا چاہتا تھا، میں نے کہا وقت نہیں ہے، روک دوں، جملہ آ گیا ہے تو کہہ دیا میں نے۔ یعنی ہم، اللہ نے عادل کیا ہے ہدایت کے ساتھ، لیکن ہم اللہ سے عادل کے خواہش مند نہیں ہیں، اپنے بارے میں فاضل کے خواہش مند ہیں، کیونکہ اگر اللہ سے ہم اپنے بارے میں عادل مانگیں گے ہمارے دامن میں کچھ نہیں بچے گا، اس کو ہم کہیں گے تو فضل کر، تیرا کرم ہو، تو فضل کرے گا تو ہم کچھ بن جائیں گے۔ اور اس کا طریقہ میرا امام زمان ہے، تو رات کو سارا کچھ مولا کو دے کر کہو اب آپ جانیں اور تیرا اللہ جانے۔ اگر یہی کام آپ شروع کریں، میں وعدہ کر رہا ہوں 40 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 30، 40 دن کے بعد آپ اپنے کو دیکھیں گے کہ اس نحوست والی زندگی میں رہتے ہوئے بھی گویا کہ نحوست کا اثر آپ پر نہیں ہے، مولا کے ساتھ ارتباط ہے۔ ختم ہو گئی میری مجلس، یہ معاف کر دینا، یہ مولا کی جتنی بات کی ہے اس کو وقت سے نکالنا، میں نے وقت دیکھتا رہا ہوں، وہی گھنٹے میں جتنا باقی وقت ہے، یعنی اب وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن وہ مجلس جو میں پڑھنا چاہتا تھا اس گھنٹے میں جتنا وقت ہے میں ذکر مصیبت کرتا ہوں۔ بھائی علی رضا، میں نے یہ سوچا ہے، آپ نے فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اس نے بار بار مجھے کہا کہ بلا امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے یہ ہم خمسہ کراتے ہیں، شہادت آخر پر کم پڑھی جاتی ہے، تو میں نے کہا مجھے کہو میں روزانہ ہی پڑھتا رہوں گا، میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو میں نے آپ کے لیے ایک انتخاب کیا ہے آج مصائب کا، کہ میں نے رسول پاک کے مصائب تھوڑے سے کل پڑھے ہیں، اب میں کچھ ان اماموں کے مصائب آپ کو سناتا ہوں جن کے مصائب کم پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہر روز ایک ایسے امام کا، آخری دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے سوچا ہے، آؤ مل کر روئیں، ہر امام پر ظلم ہوئے ہیں اس میں شک ہی نہیں، ہر امام پر مصائب آئے ہیں اس میں شک ہی نہیں، لیکن کربلا جیسے مصائب واقعاً کسی پر نہیں آئے، ہر امام اپنے مصائب کو یاد کر کر نہیں ہوتے تھے، مصائب آتے تھے یاد حسین کے مصائب کر کے ہوتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یہی درست ہے۔ میرے آج ذہن میں آیا ہے آپ کو 5ویں امام کے مصائب سنا، ٹھیک ہے؟ باقی ائمہ کے جو پاک رسول کے بعد باقی جو ہستیاں ہیں ان کے مصائب کافی حد تک پڑھے جاتے ہیں، ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو امام سجاد علیہ السلام کے بعد امام باقر 5ویں امام کا مصائب سناتا ہوں، کل آپ کو 6ٹھے امام کا مصائب سنا دوں گا، آگے بھی دیکھوں گا جو امام آخری امام حسن عسکری کے مصائب سناؤں گا۔ 5واں امام آپ کا اور میرا 5واں امام بھی بہت مظلوم ہے، بہت بڑا مظلوم ہے، بہت بڑا مظلوم ہے، تاریخی اعتبار سے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، 114 ہجری قمری میں 7 ذی الحج کو حشام ابن مالک ملعون نے میرے مولا کو زہر دیا۔ 7 ذی الحج میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، 7 ذی الحج کو 114 ہجری حشام ابن مالک نے زہر دیا، اور یہ زہر پھر 3 دن پہلے دیا گیا، یعنی 5 ذی الحج کو زہر دیا، یہ اثر کرتا گیا، 7 کو میرے مولا شہید ہو گئے۔ اب میں یہیں پر رک کر پیغام دینا چاہتا ہوں اور مولا کا فرمان بھی سنوں۔ یہ جو درمیان میں 3 دن گزرے نا زہر کے بعد، صفدر بھائی عزادار ہو، ذوالجناح پکڑتے ہو، ذرا سننا میرا جملہ، وہ جب زہر ملا اور اس کا اثر ہوتا گیا میرے مولا کے اوپر، اپنے بیٹے ہمارے امام صادق کو بلایا، وصیتیں فرمانا شروع کی ان 3 دنوں میں۔ اس وصیت پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک وصیت کی عزاداری کی عظمت میں،
فرماتے ہیں بیٹا مجھے دیکھنا، جب میں شہید ہو جاؤں گا میرے دفن کے بعد، 7 کو شہید ہو رہے تھے نا، 8 9 10 ذی الحج مینا میں حاجی جمع ہوں گے، وہ قربانی کریں گے، تم نے میرے اوپر وہاں جا کر آزاداری کرنی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے کتنے پتہ نہیں جملہ سمجھا میرا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لوگ قربانیاں ذبح کریں گے، صادق بیٹا تم نے مجھے امام باقر پہ آزاداری کرنی ہے، لفظ کہا میرے اوپر ندبہ کرنا ہے، میرے اوپر بین کرنے ہیں، اور پھر پیسے مشخص کیے، 7,000 درہم جب بعض میں ہے، 8,000 بعض میں ہے، 16,000 درہم میرے مولا نے فرمایا میں دے کر جا رہا ہوں، مجلس ادا کروانا، میرے رونے والوں پہ خرچ کرنا۔ اس کو تمام نے لکھا ہے، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہر ایک نے، جس نے بھی امام کا تذکرہ لکھا ہے، یعنی کوئی ایسی اتھینٹک ترین بات ہے۔ میں یہیں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزاداری کی عزت سمجھ میں آ گئی۔ امام باقر علیہ السلام اپنے اوپر عزاداری کے لیے پیسے وقف کر رہے ہیں، دینار و درہم کی وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر رہو۔ یہ آپ نے سن لیا، آؤ مل کر آنسو بہائیں۔ سوچو مولا نے یہ وصیت کیوں کی کہ میرے اوپر گریا کیا جائے، مینا میں گریا کیا جائے۔ پہلی بات بتاتا ہوں کیوں مینا کا، کیونکہ مینا میں رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ ذبح کر رہے ہوتے ہیں اپنی قربانی کو، تو رش زیادہ ہوتا ہے، جہاں رش ہو ہمارے اوپر رویا جائے۔ جس بات پہ میں روتا ہوں اپنی تنہائی میں، وہ اب آپ کو سناتا ہوں، جس کے دل پہ اتری اس کا آنسو آ جائے گا۔ مولا کیوں اپنے اوپر ندبہ کا فرما رہے ہیں؟ مجھے دیکھنا، مجھے فرمائے گا تجھے پتہ نہیں ہے میں کربلا میں 5 سال کا تھا۔ سارے پہنچ گئے ہو، اب سارے پہنچ گئے ہو۔ میں 5 سال کا کربلا میں تھا۔ ہاں مولا، فرماتے ہیں میں اپنے سامنے شہیدوں کو دیکھتا رہا۔ اب میں بدل رہا ہوں جملے، رونا آپ کی آوازیں آزاد ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں میں 5 سال کے سن میں علی اکبر کو نیزہ لگتا دیکھا، میں نے 5 سال کے سن میں اپنے چچا عباس کے بازو کلام ہوتے دیکھے، تو میں نے 5 سال کے سن میں اصغر کو تیر لگتے دیکھا، اور رو کر فرماتے ہیں 5 سال کے سن میں نے حسین پہ ضربیں چلتی دیکھی۔ اور جملہ کیا ہے؟ میں 5 سال کا تھا، اور جب تک میں شہید ہو رہا ہوں آج کے دن تک وہ غم میرے دل میں رہ رہا ہے۔ میں نے پڑھا، آپ ہمیشہ سنتے ہیں مولا سجاد 40 سال روئے، اللہ پاک کی قسم امام باقر بھی مولا سجاد کی طرح ہوتے ہیں۔ میں نے روایت ابھی بھی آتے ہوئے پڑھی ہے، میں نے کہا میں پھر دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں امام باقر بھی کھانا دیکھتے تھے تو روتے تھے، پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، اپنے بابا سجاد کی طرح کہتے تھے لوگوں تم پانی پی رہے ہو، میرے دادے کو پیاسا مارا گیا، تم پانی پی رہے ہو، ہمارے اصغر کو تیر مارا گیا۔ تو اتنے سال یعنی 40 سال میرا مولا یہ دکھ دل میں رکھ کر روتا رہ گیا۔ آؤ مل کر روئے۔ کیوں میرا مولا امام باقر اپنے اوپر رونے کا حکم دے رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اپنے بابا سجاد کے ساتھ بی بی عالیہ کا ننگا سر دیکھا، چادر لٹتی دیکھی۔ دنبا سنیے گا، 5 سال کے تھے نا، 5 سال کے تھے، اگر میں احساس کروا سکوں، رک گیا ہوں جان کر، 5 سال کے تھے، ایک 4 سال کی پھوپھی بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ شاباش شاباش، جن کو سمجھ آئی ہے میری بات کی۔ مولا سجاد کی پھوپھی بی بی زینب تھی، امام باقر کی پھوپھی بی بی سکینہ تھی۔ جیسے تڑپ سجاد کو امام کو بی بی زینب کی ہوتی تھی، حضرت باقر کو سکینہ کی ہوتی تھی۔ باقر امام کے سامنے سکینہ کو تماچے لگتے تھے، رو کر کہتا تھا بابا میری پھوپھی کو تماچے مار۔
آخری جملہ ختم ہو گئی، ہر ایک کا آنسو آ گیا، اللہ کرے ہر ایک جو رہ گیا اس کا بھی آنسو آ جائے، رونے والوں کا ایک اور آنسو آ جائے۔ امام باقر کی مظلومیت، زہر سے تو شہید ہوئے، یہ بعد میں ہے، شہید تو اس وقت ہو گیا تھا جب شام کے بازار میں چلا، جب دربار میں چلا۔ روایت کے مطابق پھر مدینے آ گئے، پھر اپنے بیٹے حضرت صادق علیہ السلام کے ساتھ امام باقر نے شام کا سفر کیا۔ آؤ مل کر روئے جان، بس ختم ہو گئی میری مجلس اسی پر۔ اب اس وقت امام صادق تو نہیں تھے نا، امام باقر علیہ السلام تھے۔ جب بڑے ہوئے مدینے سے ایک سفر اپنے بیٹے امام صادق کے ساتھ کہاں کیا؟ شام کا سفر کیا۔ اللہ پاک کی قسم، شام کے سفر میں آ کر کہتے تھے صادق بیٹا اسی چوک پہ پھوپھی کھڑی رہی تھی، اسی بازار سے بغیر چادر کے گزرتی رہتی، جس بازار میں مرد کو 15 منٹ لگتے ہماری پھوپھی کو 15 گھنٹے لگے، اسی بازار سے بغیر چادر کے گزرتی رہ گئی، جملہ سنانے لگا ہوں اسی بازار میں۔ اور فرمایا یہ وہ دربار ہے جہاں پر بیوی آ کر کھڑی رہی، وہ شراب پیتا رہا، بیوی نے کہا مفضاب میں تھک گئی ہوں، اسے کہہ دے میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ پروردگارہ ان مظلوموں کے منتقم وارث کا جلد ظہور فرما، پروردگارہ ان مظلوموں کے منتقم وارث کا جلد ظہور فرما۔ بڑی دعا کر رہا ہوں، پروردگارہ ان مظلوموں کے خون، مظلوموں پر خون رونے والے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مولا سے رابطے کا طریقہ ہے مسائل، کیونکہ وہ بھی مسلسل روئے ہیں، آپ بھی مسلسل روئیں گے، مولا سے رابطہ ہوگا۔ اسی مسائل کے ذریعے سے ہی راہ انتظار ہے، عزاداری سے راہ انتظار ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، عزاداری سے راہ انتظار ہے اور راہ ملاقات بھی ہے۔ پھر غلط لفظوں میں نہ جانا ملاقات ہو جاتی ہے، نہ یعنی مولا کی زیارت اور مولا کا ظہور، مولا کی زیارت اور مولا کا ظہور وہ ممکن ہے اسی رونے کے ذریعے سے۔ پروردگارہ ہمیں اپنے مولا سے ارتباط نصیب فرما، میرے مولا کو ہم پر راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں ویسا بنا جیسے آپ خود چاہتے ہیں۔ پروردگارہ مریض مومنوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ کون مریض ہیں آپ روزانہ کے؟ سہیل صاحب مریض ہیں، پروردگارہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ حاضرین مومنین مومنات میں جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جتنے مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پاک اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما، مقروض مومنین کے قرض ادا فرما، تندرست مومنین کی تندرستی دور فرما، حاضرین مومنین کو رزق وسیع عطا فرما، سب کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ پاک اللہ ہمارے مولا کو ہم پر راضی اور خوش فرما، موت سے پہلے 14 کی زیارت نصیب فرما، ہمیں اہل بیت میں روتے ہوئے وقت عطا فرما، نماز پڑھتے ہوئے وقت عطا فرما، مولا کے ظہور میں مولا کے ساتھ مل کر انتقام لینے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد۔